الرحیم لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وإن سألني أعطيته وإن دعاني أجبته. بھئی ایک تو اللہ کا ارشاد ہے کہ جب بندہ نفلی عبادت کرتا ہے اور مسلسل کرتا ہے تو وہ میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے. پھر وہ جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں. اچھا، یہ کہی ہوئی بات اللہ کی ہے، کہی ہوئی بات اللہ کی ہے کہ نوافل سے، نفلی عبادت سے آدمی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. ماں اپنے بچے کو تکلیف سے بچانے کے لیے جو اس کا پیارا اور لاڈلا ہوتا ہے، خود تکلیف اٹھاتی ہے، بچے کو تکلیف سے بچاتی ہے. اللہ تو قادر ہے ہر چیز پر، تو وہ جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو سبحان اللہ کس طریقے سے پھر اس کی حفاظت فرمائیں گے، کیسے حفاظت فرمائیں گے. اللہ کرے میرے عزیزو ہمیں اپنے اللہ کی بات پہ یقین آ جائے اور اس محبت کی قدر آ جائے کہ اللہ کہتے ہیں کہ لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، کہ بندہ نفلی عبادت کے ذریعے مسلسل میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اس سے میں محبت کرتا ہوں. پھر جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں دیتا ہوں، مجھ سے دعا کرتا ہے تو قبول کرتا ہوں. یہ کہی ہوئی بات اللہ کی ہے. خود اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی عبادت کا اتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے، یتورمت قدما، آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جایا کرتا تھا. اتنے طویل نفلی نماز پڑھا کرتے تھے. اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کثرت کے ساتھ نفلی روزے ہیں، نفلی روزے، پیر جمعرات 13، 14، 15 کثرت کے ساتھ. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کثرت سے نفلی صدقات اور خیرات. ایک آدمی کے پاس آمدنی 1 روپیہ ہے، ایک آدمی کے پاس آمدنی 1,00,000 روپیہ ہے. اب یہ ایک شخص 1,00,000 میں سے 10,000 خرچ کرتا ہے اور دوسرا 1 روپے میں سے 4 آنے خرچ کرتا ہے، تو یہ 1 روپے والا زیادہ سخی ہے، اس لیے کہ اس کی فیصد خرچ کرنے کی زیادہ ہے، یہ اپنی حیثیت زیادہ کر رہا ہے، یہ زیادہ سخی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو مال آتا تو وہ اللہ کے راستے میں کثرت سے صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے. تو نفلی عبادت کا ایک بڑا ذخیرہ ہمارے زندگی میں ہونا چاہیے، اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اور حضرات علماء نے لکھا کہ نفلی عبادت شروع کرنے کے بعد پھر اسے چھوڑ دینا یہ مکروہ ہے، مکروہ، ناپسندیدہ ہے. اس لیے نفلی عبادت اپنی زندگی میں اتنی مقرر کرنی چاہیے جو مسلسل کر سکے، مسلسل کر سکے. اب ہمارے یہاں اتنی بھی نہیں ہوتے. میں نے عرض کیا تھا ابھی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دن رات میں 300 رکعت نوافل پڑھا کرتے تھے.
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ ایسا گزرا ہے کہ آپ نے فجر کی نماز عشاء کے وضو سے ادا فرمائی ہے. ایسی کثرت سے نفلی عبادات تھیں ہمارے لیے دو چند رکعتیں پڑھنا بھی مشکل ہو رہا ہے. دو چند رکعتیں بھی. میرے عزیزو، ہم اپنی زندگی میں کچھ نفلی عبادت کو بھی مقرر کریں. نماز سے پہلے، نماز کے بعد، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، نماز توبہ، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد. ان میں سے جو آسانی کے ساتھ مقرر اور طے کر سکتے ہیں انہیں طے کر کے پھر انہیں مسلسل پڑھیں. تہجد 12 رکعت ہے، 12 رکعت مشکل ہو رہی ہے، مسلسل استقامت مشکل ہے، 4 رکعت طے کر لیں، 6 رکعت طے کر لیں. تھوڑی نماز پڑھ لیں لیکن وہ جو پڑھے طے کرے اسے مسلسل کرے. روزے ہر ہفتے میں 2 دن رکھنا مشکل ہو رہا، چلو مہینے میں 3 دن رکھ لیں. 3 دن رکھنے کی برکت سے پورے مہینہ روزوں میں گزر جائے گا. 1 کا 10، 2 کے 20، 3 کے 30، پورا سال کا روزہ. سبحان اللہ، پورا سال روزے میں گزرا. اسی طرح اللہ نے آمدنی دی ہے، ایک تو فرض ہے، وہ تو دینا ہی دینا ہے، وہ تو ڈیوٹی ہے، وہ تو فریضہ ہے بھائی، وہ تو فریضہ ہے. اور ایک یہ ہے کہ اپنی آمدنی میں سے نفلی صدقات خیرات کا معمول بناؤ، معمول بناؤ. اور یہ یاد رکھیں میرے عزیزو، نفلی نماز پڑھنے سے وقت میں کمی نہیں آتی. نفلی روزے رکھنے سے صحت میں فرق نہیں پڑتا. نفلی صدقہ خیرات کرنے سے آمدنی میں کمی نہیں ہوتی بلکہ ہر چیز میں برکت ہو جاتی. صحت میں برکت، مال میں برکت، وقت میں برکت. نہیں کریں گے کسی چیز میں برکت نہیں رہے گی. یہ خیال کہ وقت نہیں ہوتا، مصروفیت بہت ہے. ارے میاں، وقت میں اضافہ کرنے کا راستہ ہی یہی ہے، وقت میں برکت لانے کا راستہ ہی یہی ہے. کچھ اپنی زندگی میں نوافل، صحت میں برکت، روزوں کا اہتمام، مال میں برکت، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقات کا اہتمام. یہ تو اس کی دنیاوی برکتیں ساتھ ساتھ چلتی ہی ہیں، لیکن سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ آدمی نفلی عبادت سے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اور جب آدمی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ اس بات کا تذکرہ آسمانوں پہ فرما دیتے ہیں، پھر آسمان کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور پھیل جاتے ہیں. پھر دنیا میں جو سلیم الفطرت انسان ہوتے ہیں وہ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں، فرشتے بھی اللہ کے محبوب سے. فرشتے دنیا میں پھیل جاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ اس سے بندے سے فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے، ہم بھی محبت کرتے ہیں. دنیا میں جو لوگ سلیم الفطرت ہوتے ہیں وہ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. یہ ہے محبوبیت کا راستہ. مقصود مخلوق میں محبوب بننا نہ ہو، صرف خالق کے ہاں مخلوق محبوب بننا ہو. برکتیں ہیں، اس کی یہ برکت ہے. اس کی برکت ہے.
تو میرے عزیزو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی میں کثرت سے نفلی عبادات کا اہتمام ہو. مخلوق پیش نظر نہ ہو، مخلوق پیش نظر نہ ہو، مخلوق پیش نظر صرف خالق کو. اگر مخلوق پیش نظر ہو گئی صدقہ خیرات میں، یا لوگوں کی نظروں میں بزرگ بننے کا خیال آ گیا، جو اخلاص جانتا ہے وہ ریا کو جانتا ہے. تو اللہ کی خاطر عمل ہو، باقی دنیا کی برکتیں ساتھ ساتھ ہیں، دنیا کی برکتیں ساتھ ساتھ. تو اپنی زندگی میں کچھ نفلی عبادات بھی بھائی طے کرو، اور پھر جو طے کرو انہیں مسلسل کرو، مسلسل کرو، مسلسل کرو. پہلے بھی فرمایا کرتے تھے تھوڑی ہو لیکن مسلسل ہو، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. البتہ یہ تو ہے نفلی عبادت، یہ تو ہے نفلی عبادت. جیسے مثال عرض کی تھی کہ ایک شخص اپنی ملازمت کا وقت پورا کر کے راستے میں مالک کے لیے کوئی مفید کام کر دیتا ہے تو مالک اس کی بڑی قدر کرتا ہے. یار اس کا وقت بھی ڈیوٹی کا نہیں تھا، پھر بھی اس نے یہ کام کر دیا. اور جب یہ مسلسل کرتا ہے تو مالک کی نظروں میں بڑی اس کی قدر ہو جاتی ہے. لیکن کب ڈیوٹی پوری کرنے کے بعد، اور ایک یہ کہ وہ ڈیوٹی کری ہی نہیں اور پھر خارجی کام کرتا رہے، کیا کہہ دیں گے تمہیں اس لیے تھوڑی رکھا ہے، تم اپنا کام تو کر نہیں رہے. اس لیے میرے عزیزو، اگر فرائض کا اہتمام نہیں، جو فرض ہے، فرائض ہے، گناہوں سے بچنا فرض ہے، فرض ہے گناہوں سے بچنا فرض ہے، اگر اس کا اہتمام نہیں اور نفلی عبادت کر رہا ہے تو پھر اس کی قدر نہیں ہوگی. اس کی قدر کا تعلق تو اسی سے ہے کہ جب فرائض کا اہتمام بھی کرے گا اور فرائض میں گناہ سے بچنا فرض ہے، گناہ سے بچنا فرض ہے، اس سے جب بچے گا اور پھر فرض نفلی عبادات کا اہتمام کرے گا، پھر اللہ کا محبوب بن جائے. فرمایا گناہ کی نحوست ہوتی ہے کہ تضعف فی القلب تعظیم الرب، جس کی نحوست سے اللہ کی عظمت دل سے نکل جاتی. اس لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا مومن جب گناہ کر بیٹھے تو یوں اسے محسوس ہوتا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی کے نیچے بیٹھا ہے، ابھی وہ گرنے والا ہے. اور منافق جب گناہ کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ناک پہ مکھی بیٹھی اڑا دی. تو جب اللہ کی عظمت ہوتی ہے تو آدمی گناہ کر کے گھبرا اٹھتا ہے، اور اس وقت تک اسے چین نہیں آتا جب تک کہ توبہ نہ کر. لیکن جب آدمی مسلسل گناہ کرتا ہے تو اللہ کی عظمت دل سے نکل جاتی، اللہ کی عظمت باقی نہیں رہتی، اور آدمی کھلے طور پہ اللہ کی نافرمانی کرتا. اس لیے میرے عزیزو، کسی گناہ کا عادی نہیں ہونا چاہیے، کسی گناہ کا عادی نہیں ہونا چاہیے. اللہ نہ کرے یہ نقصان ہو گیا کہ اللہ کی عظمت دل سے نکل گئی تو اللہ معاف فرمائے میرے عزیزو، پھر گناہوں کی زندگی کا راستہ کھل جاتا، گناہوں کی زندگی کا راستہ کھل جاتا. جس سینہ زوری کے ساتھ آج ہم گناہ کرتے ہیں، بے خوف ہو کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی عظمت نہیں.
ورنہ جہاں قانون کی پاسداری ہو، قانون شکنی پہ سزا ہو، وہاں کوئی قانون شکنی کر کے دکھائے، وہاں کوئی قانون توڑ کے دیکھے، کیسے خوف ہوتا ہے۔ یہی بگڑا ہوا مزاج کا آدمی جب باہر کی دنیا میں جاتا ہے جہاں پتہ ہے یہاں قانون شکنی پہ سزا ہے، کتنا محتاط ہو جاتا ہے، کتنا محتاط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، اللہ کی عظمت اگر دل میں آ جائے تو آدمی کی زندگی محتاط ہو جاتی، محتاط زندگی گزارتا۔ تو بھئی اللہ رب العزت ہمیں اس فریضے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، ہر گناہ سے بچنا فرض ہے، اور نفلی عبادت کی بھی اللہ توفیق نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله۔ نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا